السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت نے جو ہے وہ اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز کو اسلام آباد رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ پھر کوئی قوانین لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس حوالے سے اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، یہ کچھ بالکل اطلاعات ہیں۔ فہیم اختر ملک صاحب کی بھی خبر ہے کہ کوئی یہ قانون میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ قانون میں تبدیلی کے لیے تو ان کو سادہ اکثریت چاہیے، ان کو دو تہائی اکثریت تو چاہیے نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اطلاعات ہیں کہ یہ کوئی چینج کرنے جا رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے لڑنے کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ پھر لڑنے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ان کے گلے پڑ سکتی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے لیے خیر یہ بہت بڑا دھچکا تھا، حکومت کے وہم و گمان میں نہیں تھا، اور ان کو سر کی چوٹ لگی ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی اور خطرناک جو چوٹ ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ وہ سر میں چوٹ لگ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک چوٹ ہے اور وہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ان کو سر والی چوٹ لگی ہے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یحییٰ افریدی صاحب نے سپریم کورٹ پہنچتے ہی حلف اٹھانے کے بعد پہلا جو کام کیا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کی، اور منصور علی شاہ صاحب کا مشورہ مانتے ہوئے، ان کا مطالبہ مانتے ہوئے، اس میں سے امین الدین خان صاحب جو قاضی صاحب کے لاڈلے تھے، پیارے تھے، ان کو نکال کر اور منیب اختر صاحب کو اس میں شامل کر دیا۔ اور پھر حکومت کے لیے پریشانی یہ بھی ہے کہ پھر یہ تو 2-1 ہو جائے گا دوبارہ، اگر کسی بات پہ یحییٰ صاحب پیچھے بھی ہٹیں گے تو یہ 2-1 ہو جائے گا۔ تو 2 ججز، تو پھر ان کو یہ بھی بڑا سیٹ بیک تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ سینئر اٹارنی جج امین الدین خان ہوں اور جمال خان مندوخیل ہوں ان کے بعد، وہ بھی یحییٰ صاحب نے کہا کہ نہیں، سینئر اٹارنی جج جو ہے منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، اور ان کے بعد منیب اختر ہوں گے۔ ان کی وجہ سے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی اب وہی 2 ہوں گے، جوڈیشل کمیشن میں بھی وہی 2 ہوں گے۔ اب سپریم کورٹ پریکٹیکلی تو کیس فکسیشن کے حوالے سے وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب چلائیں گے نا۔ مطلب یحییٰ صاحب تو اگر کوئی بات نہیں بھی مانیں گے تو اقلیت میں ہوں گے، اور وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ اقلیت میں بیٹھنا پسند کریں گے اور تسلیم کریں گے کہ ہاں میں اقلیت میں ہوں۔ پھر جو آئینی بینچوں کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، اس میں بھی یہ دونوں بیٹھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں 5 ججز کی بجائے 3 کی بجائے 5 کر دیں، تاکہ اس میں امین الدین خان صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب بھی آ جائیں۔ دیکھیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ یہ جس طرح سے وارداتیں ڈال رہے ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے گلے پڑیں گے۔ کیوں؟ پہلے انہوں نے کیا کیا، بندیال صاحب کے دور میں انہوں نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون لائے، اور انہوں نے کہا جی یہ 3 رکنی کمیٹی بنائے گی بینچز۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بندیال صاحب کے بعد تھے سردار طارق مسعود صاحب اور قاضی فائز صاحب، تو ان کو یہ تھا کہ 2-1 سے ہوگا۔ اور پھر بندیال صاحب کبھی جب کوئی کتاب لکھیں گے یا کبھی انٹرویوز دینا شروع کریں گے تو بندیال صاحب اس بات کا خود اعتراف بھی کریں گے کہ بندیال صاحب تک اور ان ججز تک جو بندیال صاحب کے ساتھ تھے ان تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ارادہ ان کا یہ تھا کہ یہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، 2-1 سے بینچز بنیں گے، سردار طارق مسعود اور قاضی فائز صاحب بینچز بنائیں گے۔ اور اس وقت کیونکہ آپ کو پتا نا کہ بہت اہم معاملات تھے، 90 دن میں الیکشن اور اس طرح کے، تو اس میں یہ بینچز کیا بنائیں گے، ایک بینچ یہ بندیال صاحب کا بنا دیں گے کوئٹہ میں، ایک بینچ اعجاز الحسن صاحب کا بنا دیں گے کراچی میں، ان کا جو بینچ ہے منیب اختر صاحب کا وہ بنا دیں گے پشاور میں۔ مطلب اس طرح سے ان کے بینچز کو تشکیل کریں گے، تشکیل دے کر اور دور دور بھیج دیا جائے گا، اور ان کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، اور کیسز بھی اپنی مرضی کے لگائے جائیں گے، یہ ان کی مرضی کے، یعنی سردار طارق مسعود اور قاضی فائز صاحب۔ خیر وہ پھر ٹائم گزر گیا، پھر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ان کے گلے پڑا جب منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان کو آرڈیننس جاری کرنا پڑا، آرڈیننس جاری کر کے انہوں نے اس میں سے کہا کہ جی تیسرا جج چیف جسٹس کی مرضی کا ہوگا، اور قاضی فائز صاحب کی سیٹنگ تھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور وہ ڈاٹ چوروں سے ملی ہوئی تھی۔ اچھا، پھر قاضی نے کیا ہوا کہ نکال کے منیب صاحب کو اور امین الدین کو لگا دیا، اور 63A والا اور وہ سارا معاملہ کر دیا۔ اب پھر ان کو پریشانی ہو گئی ہے کہ یہ تو 2-1 ہو جائے گا، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 اور ڈال دیں، امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کہ جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ بھی جوڈیشل کمیشن کی مرضی کا، یعنی حکومت کی مرضی کا بنے گا، وہاں پہ بھی آپ نے اپنی اکثریت رکھ لی۔ اچھا، پھر اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ اپنی پھر اکثریت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ پھر ججز کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ ججز میں اختلافات کو بڑھاوا دینا چاہ رہے ہیں، آپ باہر سے بیٹھ کے سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجبور کر رہے ہیں یحییٰ افریدی صاحب کو کہ یحییٰ صاحب 26ویں آئینی ترمیم والا کیس لگائیں، اور کیس لگا کے اور پھر وہ بٹھائیں فل کورٹ اور اڑا دیں اس کو۔ اور ویسے یہ بھی تو ہے نا کہ اگر جسٹس یحییٰ افریدی نے خود اس کمیٹی کے اندر چینجنگ کی ہیں اور منیب اختر کو واپس لے کر آئے ہیں، اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ جسٹس امین الدین خان اور
دوسرے جج صاحب کو لگا دیتی ہے تو یحییٰ فریدی صاحب خود بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ حکومت میرے خلاف جا رہی ہے، یا حکومت نے ایک سپریم کورٹ کے رولز کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہے، یا وہ بالکل دیکھیں اگر یہ دوبارہ آپ چینجنگ کریں گے تو پھر فل کورٹ میٹنگ میں وہ معاملہ لے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے فل کورٹ میٹنگ میں طے ہو کہ آپ اس کو یہ چیلنج اور کہیں کہ فل کورٹ کے سامنے لگائیں، فل کورٹ اس کو جوڈیشل سائڈ پہ بیٹھ کے سنیں۔ دیکھیں حکومت کو نا اب کہیں نہ کہیں پہ اس سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا جو متحد سپریم کورٹ ہے۔ دیکھیں ان کو نا پہلے دن سے ان کو خوف پیدا ہو گیا ہے کہ پہلے دن ہی دیکھیں نا کہ وہ منی بختہ جس کو نکالنے کے لیے اتنا بڑے واردات ڈالی وہ واپس آ گیا، منصور علی شاہ صاحب کھیل میں واپس آ گئے۔ پھر اے ٹی سی ججز کو جو بلائے ہیں نا انتظامی حکومت کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا گیم ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ معاملہ آگے یاسمین راشد صاحبہ کی رہائی کا، عمر سرفراز چیمہ صاحب کی رہائی کا اور اعجاز چودھری صاحب کی رہائی کا۔ دیکھیں آپ ایک بات مجھے بتائیں، اگر اگلے 10-12 دن میں یہ تینوں رہا ہو جاتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب یہ اگر رہا ہو جاتے ہیں تو آپ سینٹیمنٹس دیکھیں لوگوں کے کیا ہو جائیں گے بالکل اس سپریم کورٹ کے بارے میں، عزت اور وقار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ 27ویں ترمیم آئے گی اور ملٹری کورٹس لا رہے ہیں، یہ تو پھر چھیڑ چھاڑ کرنے والی بات ہے یحییٰ فریدی کے ساتھ، اور ساتھ پھر یہ تاثر دینا کہ اب ہم 27ویں آئینی ترمیم اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنا چیف لے آئے ہیں۔ مطلب یہ زیادتی ہے یحییٰ فریدی صاحب کے ساتھ کہ یہ تاثر دینا کہ وہ ڈیل کر کے آئے ہیں، اب ہم ملٹری کورٹس بھی بنائیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ججز اس وقت متحد ہیں۔ اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ججز تھے، میں آپ کو ایک بڑی خبر بھی دے دوں، قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو دل و جان سے 3 جج کھڑے تھے نا، ان میں سے ایک جج نے پیغام دے دیا کہ کمی کوتاہی کی معذرت، اچھا اور میں اکثریت ججز کے ساتھ مل کے چلوں گا۔ اچھا تو اب آپ 2 ڈھاک ججز کو نکال دیں تو اس وقت تک جو قاضی صاحب کے ساتھ جو قاضی صاحب کا گروپ رہ گیا ہے، اگر وہ ہے تو وہ 2 ججز رہ گئے، بلکہ ایک بھی نہیں 2 ججز جو ہیں انہوں نے پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کمی کوتاہی کی معذرت اور ہم اکثریت ججز کے ساتھ چلیں گے۔ یعنی ایک نے تو براہ راست دیا ہے، ایک نے انڈائریکٹلی دیا ہے، ایک تاثر دیا، کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے تاثر جائے کہ ان کا آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک حکومت کو اندازہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ اتنے بڑے ٹریپ میں حکومت خود پھنس گئی ہے کہ اب یہ کچھ بھی کریں گے یہ پھنسیں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک غلط چیز کو آپ کو بچانے کے لیے کئی غلط کام کرنے پڑتے ہیں، تو یہ بہت کچھ ان کو کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنستے جائیں گے، اور ان کے لیے مسائل جو ہے وہ مشکل معاملات ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہ جو لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں یحییٰ فریدی صاحب کے ساتھ کریں نا، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ ویسے وہ ایڈہاک ججز صاحب جو قاضی فیصل صاحب نے لگائے تھے، ان کی کوئی کارکردگی تو سامنے نہیں آئی اس حوالے سے کہ حکومت جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز کی تعداد ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، تو ان کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں کوئی انکوائری ہو سکتی ہے یا ان کی رپورٹ کارکردگی دیکھی جا سکتی ہے چیف جسٹس دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یحییٰ فریدی صاحب ابھی اس حد تک نہ جائیں، وہ نا یہ شو نہیں کرائیں گے کہ وہ بالکل ہی ایکسٹریم پہ چلے گئے ہوئے ہیں اور وہ معاملات کو نا مطلب تصادم کی طرف لے جائیں۔ میرا نہیں خیال کوئی یہ کام کریں گے، میں خیال ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے۔ الٹیمیٹلی ان ججز کو تو گھر جانا ہوگا، ڈاک ججز کو، کیونکہ یحییٰ فریدی صاحب کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یار یہ دونوں جو ہیں یہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں، پینشن بھی لے رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں تو نہیں چل سکتی۔ یا ہو سکتا ہے وہ یہ ضرور کر دیں کہ وہ کوئی ایسی چیز کر دیں ججز کو کہ بھائی ایک چیز کر لو، یا پینشن لے لو یا تنخواہ لے لو، دونوں چیزیں شاید وہ نہ کرنے دیں۔ اور جب یہ چیز ہوگی تو پھر شاید یہ ججز تھوڑی سی اگر ان کے اندر سیلف ریسپیکٹ ہے تو پھر یہ شاید خود ہی ریزائن کر دیں، کیونکہ اب ان کی مزے اور موجیں ختم۔ وہ جو عمران لالی کا اکثر لکھتا ہے نا لارڈ شاٹ ختم، ہوں لارڈ شاٹ ختم، لارڈ شاٹ ختم ہو گئے۔ اب آپ کو کام کرنا پڑے گا یا آپ کو گھر جانا ہوگا، تیسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور متحد سپریم کورٹ اس نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت خطرناک ہے کہ یہ، اور اصل تو خبریں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے، اصل خبریں تو آپ کے پاس ہائی کورٹس سے آئیں گی، کیونکہ ہائی کورٹس آپ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی بیہیو کریں گی، اور اس خوف سے قطع نظر کہ کوئی اوپر کو غنڈا یا بدماش بیٹھا ہے جو ہماری کسی کو سپاری دے دے گا۔ صدیق جان صاحب، وہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط بھی ہے، تو وہ بھی تو قاضی صاحب کے پاس جو معاملہ تھا وہ دبائے بیٹھے رہے ابھی تک، تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں وہ معاملہ بھی تو کھل سکتا ہے۔ سر روز نئے کٹے کھلیں گے، روز نئے معاملات سامنے آئیں گے، حکومت کو سکھ کا سانس نہیں آئے گا۔
بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صورتحال بڑی دلچسپ ہے. اب جو نئے چیف جسٹس ہیں ان سے حکومت کی جو لڑائی ہے وہ خبریں ایسی ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس سے جڑی جو بھی تفصیلات ہوں گی شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.